نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ایک ایسا عظیم واقعہ ہے جس نے دنیا کی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ یہ محض ایک بچے کی آمد نہیں تھی، بلکہ انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت اور رحمت کا نزول تھا۔ اس وقت دنیا ظلم، شرک، جاہلیت اور فتنوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ایسے اندھیروں میں جب رحمت دو عالم کی ولادت ہوئی تو کائنات نے خود اس لمحے کو خوش آمدید کہا، اور مختلف معجزات کے ذریعے یہ اعلان ہوا کہ اب روشنی اور ہدایت کا دور شروع ہو چکا ہے، اور باطل قوتیں اپنی شکست کا اعلان سن چکی ہیں۔ سب سے پہلا اور نمایاں معجزہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مشاہدہ تھا۔ جب آپ علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت آمنہ نے ایک ایسی روشن کرن دیکھی جو ان کے وجود سے نکلی، اور اس نے نہ صرف مکہ کی گھاٹیوں کو منور کیا بلکہ شام کے محلات تک پہنچ گئی۔ یہ منظر عام روشنی نہیں بلکہ ایک روحانی نور تھا، جسے علماء نے نور نبوت اور نور ہدایت کہا ہے۔ یہ نور اس حقیقت کا اعلان تھا کہ اب وہ ہستی دنیا میں تشریف لے آئی ہے جو ہر اندھیرے کو مٹائے گی۔ اس وقت موجود عورتوں نے بھی اس روشنی کی جھلک دیکھی اور حیرت زدہ رہ گئیں۔ یہ روشنی گویا اس بات کا اعلان تھی کہ حضور علیہ السلام کا پیغام صرف عرب تک محدود نہیں ہوگا بلکہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اسی رات فارس کے بادشاہ کا عظیم الشان محل ہل گیا اور اس کے محل کے 14 کنگرے گر پڑے۔ یہ محل فارس کی طاقت، عزت اور ناقابل شکست ہونے کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ جب بادشاہ کو اس کی اطلاع ملی تو وہ حیران و پریشان ہو گیا اور فوراً اپنے مذہبی پیشواؤں کو طلب کیا۔ انہوں نے کہا، یہ کوئی عام واقعہ نہیں بلکہ اس بات کی نشانی ہے کہ ایک نبی دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، جن کی آمد کے بعد سلطنتیں ٹوٹیں گی اور ظلم و جبر کے قلعے زمین بوس ہو جائیں گے۔ 14 کنگروں کے گرنے کی تعبیر یہ دی گئی کہ اب فارس کی بادشاہت کے ایام گنے جا چکے ہیں اور جلد ہی اسلام کی لہر اس خطے کو اپنی گرفت میں لے لے گی۔ اسی رات مجوسیوں کا 1000 سال سے جلتا ہوا آتش کدہ بھی بجھ گیا۔ یہ آگ ان کے مذہب کی بنیاد اور پوجا کا مرکز تھی۔ ہزاروں خادم اس آگ کو ہمیشہ روشن رکھنے کے لیے مامور تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو حضور علیہ السلام کی ولادت کی رات خود بخود بجھا دیا۔ یہ اس بات کی واضح علامت تھی کہ اب وہ دور ختم ہوا جب انسان آگ یا پتھروں کی پوجا کرتا تھا۔ اب صرف ایک اللہ کی عبادت کا دور آنے والا تھا۔ یہ منظر دراصل توحید کی فتح اور شرک کی شکست کا اعلان تھا۔ اسی رات ایک اور عظیم نشانی سامنے آئی جب بحیرہ ساوا خشک ہو گئی۔ یہ جھیل کئی صدیوں سے آباد تھی اور لوگ اسے برکت کا ذریعہ اور اپنے مذہب کی صداقت کی دلیل سمجھتے تھے، لیکن اچانک اس کا پانی خشک ہو گیا اور لوگ حیرت زدہ ہو گئے۔ یہ معجزہ اس حقیقت کا پیغام تھا کہ باطل کی بنیاد پر قائم تمام نشانیاں اور مراکز اب ختم ہو جائیں گے۔ یہ جھیل گویا دنیا کو یہ بتا رہی تھی کہ اب اصل زندگی اور برکت اللہ کی توحید میں ہے، نہ کہ باطل رسومات میں۔ ولادت رسول کی رات آسمانوں پر بھی غیر معمولی مناظر دیکھے گئے۔ عرب کے لوگ ستاروں اور آسمانی تبدیلیوں کو گہری نظر سے دیکھتے تھے، اور ان کے نزدیک فلکیاتی نشانیاں حالات و واقعات کی خبر دیتی تھیں۔ اس رات کا آسمان باقی راتوں سے بالکل مختلف تھا۔ فرشتے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے، تسبیح اور تکبیر کے کلمات فضاؤں میں گونج رہے تھے، اور ایک عجیب سکون اور روشنی کی کیفیت پورے عالم میں پھیل گئی تھی۔ یہ منظر گویا اس بات کا اعلان تھا کہ وہ نبی اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں جنہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آسمانوں پر مزید تبدیلی یہ رونما ہوئی کہ صدیوں سے شیاطین آسمانوں کی بلندیوں پر جا کر فرشتوں کی گفتگو سنتے اور پھر کاہنوں تک خبریں پہنچاتے تھے۔ اسی بنیاد پر جادوگر اور نجومی لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، لیکن حضور علیہ السلام کی ولادت کی رات آسمان پر سخت پہرا لگا دیا گیا۔
اب کوئی شیطان اوپر نہیں جا سکتا تھا، اور جو آسمان پر جانے کی کوشش کرتا تو شہاب ثاقب اسے جلا کر بھگا دیتا۔ یہ گویا وحی کے نزول کی تیاری تھی، تاکہ اب وحی محفوظ طریقے سے صرف اللہ کے نبی کو پہنچے اور کسی شیطانی وسوسے کی ملاوٹ اس میں نہ ہو۔ یہودی اور عیسائی علماء بھی اس رات کے واقعات سے چونک اٹھے۔ ان کے پاس اپنی کتابوں میں آخری نبی کے ظہور کی نشانیاں موجود تھیں۔ جب انہوں نے ان معجزات کی خبریں سنی تو وہ سمجھ گئے کہ اب وہ نبی دنیا میں آ چکے ہیں جن کا ذکر تورات اور انجیل میں موجود ہے۔ کئی علماء نے اپنے قبیلوں میں یہ اعلان بھی کیا کہ آج وہ نبی پیدا ہو گئے ہیں جن کے ظہور کی نشانیاں ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھی ہیں۔ مگر جب انہوں نے جانا کہ یہ نبی بنی اسرائیل میں نہیں بلکہ بنی اسماعیل میں پیدا ہوئے ہیں تو حسد اور عناد میں آ کر انکار کر دیا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ دلوں کی گہرائی میں وہ جانتے تھے کہ حضور علیہ السلام ہی وہ نبی ہیں جن کا انتظار صدیوں سے ہو رہا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تمام بت گر پڑے۔ یہ منظر اہل مکہ کے لیے بہت حیرت انگیز تھا، کیونکہ وہ ان بتوں کو خدائی قوتوں کا مالک سمجھتے تھے۔ لیکن اللہ نے اسی لمحے انہیں اوندے منہ گرا دیا تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ اب اس گھر کو شرک سے پاک کرنے والا پیدا ہوا ہے۔ بعد میں جب فتح مکہ کے دن حضور علیہ السلام نے کعبہ کے اندر موجود 360 بت توڑے تو یہ معجزہ اپنی تکمیل کو پہنچا۔ تو پیارے دوستو، یوں حضور علیہ السلام کی ولادت کے وقت ظاہر ہونے والے یہ عظیم معجزات دنیا کو ایک نئے دور کی نوید دے رہے تھے۔ یہ سب نشانیاں اس بات کا اعلان تھیں کہ ظلم، شرک اور جاہلیت کا دور ختم ہو رہا ہے، اور اب توحید، عدل، علم اور ہدایت کا سورج طلوع ہو چکا ہے۔ ان معجزات کو صرف تاریخی واقعات سمجھ کر پڑھنا کافی نہیں، بلکہ ان سے سبق لینا ضروری ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر حضور علیہ السلام کی ولادت کے وقت کائنات نے ان کا استقبال کیا تو ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم اپنی زندگیاں ان کی تعلیمات کے مطابق ڈھالیں۔ یہی ان معجزات کا اصل پیغام اور مقصد ہے۔